آپ نے جو مثال دیا واقعاً کہ زمین دل جب تک آمادہ نہیں ہے ہدایت لینے کے لیے تو اس زمین کے طریقے سے اگر ہم کو کوئی دانہ زمین میں ڈالنا ہے تو پہلے زمین کو ہم کو سجانا پڑتا ہے تاکہ اس کے اندر وہ دانے کی صلاحیت ایکسیپٹ کرنے کی صلاحیت ہو جائے. آپ نے بہت اچھی بات کی کہ یہ مہینہ ہدایتوں کو دینے کے لیے. دیکھیں اگر یہ چیزیں ہیں تو میں آپ سے وضاحت چاہوں گا. کوئی زمین اور کوئی زمان اور کوئی مکان ہدایت دیتے ہیں یا انسان کو اپنے آپ کو اس کے اعتبار سے بنانا پڑتا ہے. مثلا آپ کربلا دیکھیے, زمین وہی ہے لیکن دنیا کے سب سے کامیاب انسان بھی وہیں پر ہیں اور دنیا کے سب سے بدبخت انسان بھی اسی کربلا پر موجود ہیں. تو یہ ماہ شعبان جو ہمارے لیے ہے, یہ مہینہ جو ہمارے پاس ہے, اس میں ہم کون سے وہ کام انجام دیں اور کس طریقے سے اپنے آپ کو سجائیں کہ اس کی ہدایتوں سے اپنے آپ کو سرفراز کر سکیں. بہترین عمدہ سوال ہے آپ کا. دیکھیں کسان کے لیے جو مشکل وقت لگتا ہے نا, وہ بیج بونے میں نہیں لگتا. جی, کسان کو مشکل کس میں لگتی ہے؟ زمین کو آمادہ کرنے میں. جی, یعنی جتنی محنت وہ زمین کو آمادہ کرنے میں لگتا ہے اس کے سینکڑویں حصے میں بھی بیج بونے میں نہیں لگتا. یعنی انبیاء کرام, یہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے, 40 سال تک انتظار کیا. کیوں انتظار کیا؟ کیا بات. یعنی یہ لوگوں کے قلوب کو آمادہ کر رہے تھے اور آمادہ کرنے کے بعد بھی ان سے کنفرمیشن لے رہے ہیں. دیکھو اگر میں کہوں کہ فلاں جگہ سے ایک قافلہ آ رہا ہے جو تم پہ حملہ آور ہو رہا ہے, کیا تم اس کو قبول کرو گے؟ تو یہاں تک انہوں نے جملے کہے گے. اگر ہم نہ دیکھیں تو ہم یہ کہیں گے ہم اندھے ہو گئے مگر آپ جھوٹے نہیں, ہاں آپ غلط بیانی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, یعنی اس حد تک رسول خدا پر اعتماد تھا. رسول خدا نے اس حد تک اپنے کردار اور اپنی زبان سے ان کو آمادہ کر لیا تھا. 40 سال تک آمادہ کرنے کے بعد جب رسول خدا کہہ رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, تو کتنے لوگوں نے قبول کیا؟ بہت کم. بے عین ہی اسی طریقے سے ولایت کے لیے رسول خدا اول دن سے آمادہ کرتے رہے. ولایت امیر المؤمنین کے لیے دعوت ذوالعشیرہ میں آمادہ کیا, بستر پہ سلا کے آمادہ کیا, مباہلے میں آمادہ کیا. یہ تمام جتنے بھی معاملات تھے وہ آمادہ ہی کر رہے تھے. مگر جب یہ معاملہ آیا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا یہ آئے مباہلہ کی بات کر رہے ہیں, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. یہ رسول خدا کس بات سے گھبرا رہے تھے؟ کہہ رہے تھے کہ یہ ابھی آمادہ نہیں ہوئے کہ علی کی ولایت کو قبول کریں. مگر رسول خدا کو پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ نہیں, آپ ولایت کے پیغام کو پیش کر دیں, اور یہاں پر اس وقت پیش کرنا بہت ضروری ہو جائے گا. اور ضروری ہے کہ اس وقت ولایت کو پیش, آپ دیکھیں جب ولایت پیش کی تو کتنے لوگوں نے قبول کیا اس ولایت کو. یعنی انبیاء کے لیے, اولیاء کے لیے, اوصیاء کے لیے, کسان کے لیے جو یہ کام کرتے ہیں ان کے لیے زمین کی آمادگی مشکل ہوتی ہے. پھر اس موسم کا انتظار کیا جاتا ہے, کیونکہ گندم ہر موسم میں تو نہیں بوئی جاتی اور ہر زمین پہ بھی نہیں بوئی جاتی. اسی طریقے سے جو چاول ہے وہ ہر زمین پہ نہیں بویا جاتا, بلکہ اس کے لیے الگ سے پانی. اور چاول کی مثال ہی عمدہ ہے. ایک جگہ پہ بویا جاتا ہے, یعنی بیج ایک جگہ پہ اس کا لگتا ہے, اور جب اس کی ٹالی نکل آتی ہے تو پودا نکل آتا ہے تو دوسری جگہ پر اس کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے. ہر چیز کے ایک مرحلے ہیں. تو رجب, شعبان اور ماہ رمضان بہترین مثال دی بزرگان نے. رجب قلب زمین اور جو دل کی زمین ہے اس کو آمادہ کرنے کا مہینہ ہے. ٹھیک ہے. شعبان جو ہے اس کو پانی دے کر ملائم کرنے اور اس میں بیج ڈالنے کا مہینہ ہے. اور ماہ رمضان اپنی کاشت حاصل کرنے کا مہینہ ہے. یعنی یہ 3 مہینے اس طریقے سے تقسیم کیے گئے ہیں. اگر انسان اپنے لائف اسٹائل کو, اپنی زندگی کو اس طریقے سے سنوارے تو ہم یہ کہہ رہے تھے ماہ شعبان میں کون سے رزق نازل ہوتے ہیں؟ ہدایت کا رزق نازل ہوتا ہے. اور یہ ہدایت کا رزق کس سے ملے گا؟ جس نے اپنے قلب کو آمادہ کیا ہے ہدایت کے حاصل کرنے کے لیے, جس نے اپنے قلب کو آمادہ کیا ہے, جس نے اپنے وجود کو آمادہ کیا ہے, جو اس بات کے لیے قائل ہے کہ اب ہدایت آ جائے تاکہ میں اسے قبول کروں. تو وہ ہدایت کی تلاش میں. اب اللہ ہدایت دینے کے لیے قرآن مجید بھی دے گا, اللہ ہدایت دینے کے لیے امام حسین بھی دے گا, اللہ ہدایت دینے کے لیے منجی عالم بشریت جو تمام دنیا کی امیدوں کا آخری سہارا ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف بھی دے گا. یعنی یہ کن کے لیے امام آئیں گے؟ یہ ان کے لیے امام آئیں گے جو اپنے آپ کو آمادہ رکھے ہوئے ہیں, جو حالت تجافی میں ہیں. امام کے لیے ہے کہ امام کے ساتھ وہی مل سکتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو حالت تجافی میں رکھا ہوا ہے, حالت انتظار میں رکھا ہوا ہے. سوئے ہوئے کو تو امام نہیں بلائیں گے, اسی کو امام بلائیں گے جو بیدار ہے. اسی لیے رہبر معظم کا یہاں پر مجھے بہترین جملہ یاد آتا ہے. رہبر معظم فرماتے ہیں منتظر وہ ہے جو امام کی غیبت کو مختصر کرتا ہے, بڑھاتا نہیں ہے. امام کی غیبت کو مختصر کیسے کرے گا؟ اپنے اعمال کے ذریعے, اپنے افکار کے ذریعے, اپنی تبلیغ کے ذریعے, دین اسلام کی نشر و اشاعت کے ذریعے. تو یہ شعبان کیا ہے؟ یہ شعبان جس میں اللہ
رزق تقسیم کرتا ہے، ہر ایک کے لیے نہیں، مؤمنین کے لیے رزق تقسیم کرتا ہے، ایمان کا رزق اس کے لیے، ہدایت کا رزق اس کے لیے، مولا حسین جیسی ذات کا رزق اس کے لیے، حضرت عباس کی محبت جیسا رزق اس کے پاس ہے، وفات جیسا رزق اس کے پاس ہے، جناب زینب علیہ جیسی ذات کا رزق اس کو ملے گا، جناب علی اکبر کی سیرت کا رزق اسے ملے گا۔ یہ تمام رزق ماہ شعبان میں کن کو مل رہے ہیں؟ یہ ہدیہ کن کو ہو رہے ہیں؟ مؤمنین کو ہو رہے ہیں۔ اب لفظ شعبان کی طرف آتے ہیں۔ شعبان بیک وقت دو معنی رکھتا ہے، یہ دو بعدی ہے، یعنی اس میں متضاد معنی پائی جاتی ہے۔ شعبان کی ایک معنی جمع کرنا ہے، اکٹھے کرنا ہے، دوسری معنی اس کو تقسیم کرنا ہے، پھیلانا ہے۔ اسی سے شعب بھی اسی سے ہے نا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل، شعوب بنائے، قبائل بنائے، تمہیں تقسیم کیا۔ اور ایک جگہ پر اسی شعبان کی معنی جمع کرنا بھی ہے۔ یہ مہینہ کتنا بہترین مہینہ ہے کہ یہ سردار کربلا کو بھی وہیں جمع کر رہا ہے، وفا کا جو علمدار ہے اس کو بھی وہیں جمع کر رہا ہے، جناب زینب عالیہ کو بھی جمع کر رہا ہے، جناب علی اکبر، جناب قاسم امام زمانہ کو جمع کر رہے ہیں۔ یعنی یہ مہینہ وہ ہے جو ان اتنی عظیم ہستیوں کو ایک جگہ پہ جمع کر کے ہمیں ہدیہ کر رہا ہے۔ اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں پروردگار عالم انشعاب دے گا، چیزوں کو پھیلائے گا، رزق کی صورت میں، ہدایت کی صورت میں لوگوں تک پہنچائے گا۔ یہ ایسے چشمے ہیں، دیکھیں اسی لیے آغا جوادی عاملی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ مبلغ کنویں کی طرح نہیں ہوتا، وہ چشمے کی طرح ہوتا ہے۔ کنواں بنے تو پیاسا خود کنویں کے پاس جاتا ہے نا، مگر جب انسان چشمہ بنتا ہے تو مبلغ در در پہ جا کر لوگوں کی پیاس بجھاتا ہے، پانی پیاس بجھاتا ہے۔ امام حسین بے عین ہی شعبان میں چشمہ بن کر لوگوں کے در در تک پہنچے ہیں۔ آؤ میں تمہاری گمراہی جو تمہارے وجود میں پڑ چکی ہے اس کو دور کر کے تمہاری ہدایت کی پیاس کو بجھاؤں تاکہ تم کامیاب و سرفراز ہو جاؤ۔ اور اسی اعلان کو لے کر امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف آئیں گے۔ یہ لفظ شعبان جو ہے یعنی ایک طرف سے معنی جمع کرنا ہے، دوسری طرف سے پھیلانا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے الفاظ قرآن مجید میں موجود ہیں۔ لفظ عبد جو ہے یہ عبد ایک طرف سے نرم، ملائم، مطیع کے معنی میں، دوسری طرف سے سخت کے معنی میں بھی ہے۔ یعنی لفظ عبد یعنی دو بعدی ہے، ایک طرف سے نرمی، ملائمت اور اطاعت پن کا پایا جانا ہے، دوسری طرف سے اسی لفظ عبد میں جو ہے سختی بھی پائی جاتی ہے، اسی لفظ عبد میں جو ہے انکار بھی پایا جاتا ہے، اسی لفظ عبد میں جو ہے وہ ٹھوس پن پایا جاتا ہے۔ اسی لیے پتھر کو بھی عبد کہا گیا ہے، کیونکہ اس کو لا محلہ ایک طرف عبد ہونا ہے اور دوسرے جتنے بھی خداوند متعال کے علاوہ جتنی بھی ذاتیں ان سے انکار کر دینا ہے۔ یعنی یہ ٹھوس پن اس میں جب تک نہیں آئے گا یہ صحیح طریقے سے عبد نہیں بن پائے گا۔ اسی لیے بزرگان نے جو عام مشہور معنی ہے کہ کل انکان للرحمن ولد، تم کہو اگر رحمان کے لیے ولد ہوتا فانا اول العابدین، تو میں عابدوں میں سے پہلا عابد ہوتا۔ تو یہاں عابد کی معنی لوگوں نے کی ہے کہ گویا کہ رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ میں عبادت کرنے والوں میں سے پہلا عبادت کرنے والا ہوتا۔ کہتے ہیں یہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے آپ قرآن کی آیت کو دیکھیں، کل ان کان للرحمن ولد، اگر رحمان کے لیے ولد ہوتا، اگر رحمان کے لیے بیٹا ہوتا، اگر رحمان کے لیے اولاد ہوتی، اگر رحمان کے لیے فرزند ہوتا تو سب سے پہلے ایسے خدا کا انکار کرنے والوں میں سب سے پہلے میں ہوتا۔ کیا بات ہے! یعنی یہ ہو نہیں سکتا جو خدا ہو اور اس کو ولد ہو، یہ ہو نہیں سکتا جس کو جو خدا ہو اور فرزندیت رکھتا ہو، یہ ہو نہیں سکتا جو خدا اور کسی کو اپنے وجود کے ساتھ شریک کرے۔ دیکھیں ولد کا نقصان کیا ہوتا ہے، پروردگار عالم نے تو کہہ دیا ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ صمد کسے کہتے ہیں؟ جس کے وجود میں نقطے کے برابر بھی خالی جگہ نہ ہو۔ یعنی اس کا وجود سمدیت ہے، اس کا وجود پر ہے تمام کمالات سے، اور جب ولد کا لفظ آتا ہے تو وہ جگہ خالی ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں جب بچہ باہر آتا ہے تو وہ جگہ خالی ہو جاتی ہے جہاں سے وہ باہر آیا ہے۔ کہتے ہیں پروردگار عالم کے لیے ولد کا تصور نہیں ہو سکتا، کیونکہ جہاں سے ولد کا تصور ہوگا وہاں پر جوف آ جائے گا، خالی پن آ جائے گا، اور وہ تو صمد ہے۔ اگر ایسا کوئی خدا ہوتا تو رسول خدا فرماتے فانا اول العابدین، تو میں ایسے خدا کا پہلا انکار کرنے والا ہوتا، نہ کہ اس کے سامنے میں عبادت کرنے والا ہوتا، کیونکہ اصول پروردگار یعنی خداوند متعال کے لیے کرائٹیریا یہی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، یعنی لم یلد ولم یولد یہ اصول ہے توحید شناسی میں
کبھی بھی کسی بھی زمانے میں یہ استثناء بردار نہیں ہو سکتا. اگر یہ اصول استثناء بردار ہو جائے تو رسول خدا کہتے ہیں سب سے پہلے میں انکار کرنے والا ہو جاؤں گا کہ میں ایسے خدا کو قبول کرنے والا نہیں ہوں. یعنی اسی طریقے سے جیسے عبد میں دو مخالف معنی پائی جاتی ہیں، اطاعت بھی ہے، سختی بھی ہے، اسی طریقے سے شعبان میں دو معنی پائی جاتی ہیں، جمع کرنا بھی ہے اور تقسیم کرنا بھی ہے.